زرینہ کی زندگی باہر سے بہت سمپل لگتی تھی، لیکن اندر سے وہ ایک مشکل سفر سے گزر رہی تھی۔ 28 سال کی ایک شادی شدہ مسلم خاتون، 2 چھوٹے بچے، ایک پیار کرنے والا لیکن بزی شوہر، اور ایک گھر جس میں ذمہ داریاں ہر وقت اس کے سر پر ہوتی تھیں۔ زرینہ کے لیے ہر دن ایک نیا ٹیسٹ بن جاتا تھا۔ دن کی شروعات صبح 5 بجے کے قریب الارم بجتا، لیکن اکثر زرینہ کی آنکھ بہت مشکل سے کھلتی۔ پورے دن کی تھکاوٹ اس کے جسم میں بھاری رہتی۔ کبھی بچے رات میں اٹھ جاتے، کبھی شوہر کو دیر تک کام کرنا پڑتا اور اسے کھانا گرم کر کے دینا پڑتا۔ ایسے میں فجر کے لیے اٹھنا ایک بڑا چیلنج تھا۔ وہ خود سے لڑتی اور کہتی، یا اللہ مجھے اپنی عبادت کے لیے طاقت دے۔ جب کبھی کبھی فجر کے لیے آنکھ کھلتی، وہ اٹھ کر وضو کرتی اور فجر کی نماز پڑھتی۔ نماز کے بعد 5 منٹ قرآن کی تلاوت کرتی، کبھی سورہ یاسین، کبھی کوئی چھوٹی سورت۔ اسے لگتا اس کے دل کو تسلی مل گئی، لیکن پھر بچے اٹھ جاتے، کچن کا کام شروع ہو جاتا اور زندگی ایک دوڑ بن جاتی۔ گھر کے کام اور چھوٹی موٹی لڑائیاں، بریک فاسٹ بنانا، لنچ کا پلان کرنا، بچوں کو اسکول کے لیے ریڈی کرنا، یہ سب اس کی ذمہ داری تھی۔ شوہر اپنے کام میں بزی رہتے اور کبھی کبھی اسے لگتا کہ وہ اکیلے ہی سب کچھ سنبھال رہی ہے۔ کبھی کبھی غصہ بھی آتا اور شکایت کرنا چاہتی، لیکن پھر اسے اپنی امی کی بات یاد آتی۔ وہ کہتی، عورت کا سب سے بڑا صلہ اس کا صبر ہے۔ جو خاتون صبر کرتی ہے، اللہ اس کے سب کام آسان کر دیتا ہے۔ زرینہ نے سیکھا تھا کہ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں یا شکایتیں رشتے کو خراب کر دیتی ہیں، اس لیے اس نے ایک چھوٹا سا روٹین بنا لیا تھا۔ ہر غصے کے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کا غصہ کم ہونے لگا۔ سوشل میڈیا کا فتنہ، زمانہ بدل چکا تھا۔ جب بچے سو جاتے، زرینہ اکثر فون اٹھاتی اور انسٹاگرام اور فیس بک اسکرول کرنے لگتی۔ وہاں دوسری خواتین اپنے پرفیکٹ گھر، پرفیکٹ شوہر اور پرفیکٹ زندگی دکھاتی تھیں۔ زرینہ کے دل میں بھی خیال آتا تھا، میری زندگی ایسی کیوں نہیں؟ میں ہمیشہ تھکی رہتی ہوں، میری اسکن ڈل رہتی ہے، میرا گھر کبھی اتنا صاف کیوں نہیں لگتا؟ میرے بچے اتنی شیطانی کرتے ہیں، کیا میرے شوہر بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنا کہ ان کے شوہر ان سے محبت کرتے ہیں؟ یہ کمپیریزن اسے اندھیروں میں دھکیل رہا تھا۔ پھر ایک دن اس نے یوٹیوب پر ایک اسلامک لیکچر سنا جس میں کہا گیا، سوشل میڈیا سے انفلوئنس نہ ہو، سوشل میڈیا اصل نہیں ہے۔ سوشل میڈیا تمہیں وہ دکھاتا ہے جو لوگ دکھانا چاہتے ہیں، وہ اصل زندگی نہیں ہے۔ تمہاری اصل زندگی وہ ہے جس میں تم تمہاری عبادت کو ویلیو کرو، تمہارا اللہ پر یقین ہو، تمہارا اخلاق حسین ہو اور تمہارا صبر سب سے بڑا ہو۔ اپنی زندگی کی کمپیریزن دوسروں سے مت کرو، اپنی زندگی کو اسلام کے حساب سے آگے بڑھاؤ۔ اس دن کے بعد سے زرینہ نے ڈیسائیڈ کیا فون صرف لمیٹڈ ٹائم کے لیے یوز کرے گی اور قرآنک ایپ یا بینیفیشل اسلامک لیکچر سنے گی۔ دھیرے دھیرے اس کا دل ہلکا پھلکا ہونے لگا۔ نماز کے وقت کی مشکل، دن کے بزی اسکیڈیول میں اکثر ظہر یا عصر لیٹ ہو جاتی، کبھی لانڈری، کبھی کوکنگ، کبھی بچے ٹینٹرم تھرو کرتے۔ ایک دن تو اسے بہت گلٹ ہوا، میں اپنی دنیا کے کام کے لیے اللہ کی عبادت کو ڈیلے کر رہی ہوں۔ تب اس نے ایک سمپل سولوشن نکالا، گھر میں ایک چھوٹا پریئر کارنر بنایا، مصلی، قرآن اور تسبیح رکھ دی۔ جیسے ہی اذان ہوتی وہ اپنا کام چھوڑ دیتی اور ترنت نماز پڑھ لیتی۔ دھیرے دھیرے اس کے دن میں برکت آنے لگی، کام بھی ٹائم پر ہونے لگا اور اس کے اندر ایک نیا سکون آ گیا۔ فائنینشیل پریشر، زرینہ کے ہسبینڈ ایک پرائیویٹ جاب کرتے تھے، سیلری فکس تھی، لیکن خرچے دن بدن بڑھتے جا رہے تھے۔ بچوں کی فیس، بلز، گروسریز۔ کبھی کبھی زرینہ سوچتی، کاش میں بھی کام کرتی تو تھوڑا فائنینشیل برڈن کم ہو جاتا، لیکن چھوٹے بچوں کی وجہ سے فل ٹائم جاب ممکن نہیں تھی۔ پھر اس نے آن لائن بیکنگ بزنس شروع کرنے کا سوچا، اپنی سکلز کو یوز کیا اور دعا کی، یا اللہ اس کام میں برکت ڈال دے۔ کچھ دن میں تھوڑے تھوڑے آرڈرز آنے شروع ہوئے۔ وہ خود کو ایک پروڈکٹیو ویمن فیل کرنے لگی۔ اس نے سیکھا کہ ضرورت صرف پیسوں کی ہی نہیں، نیت کی بھی ہوتی ہے۔ جو کام اللہ کے بھروسے کیا جائے اس میں برکت آ ہی جاتی ہے۔ ریلیٹیوز اور ان لاز کے مسئلے، کبھی کبھی اس کی ساس چھوٹی چھوٹی باتوں پر تانے کستی، تم نے یہ کام ایسے کیوں کیا، تمہیں یہ ویسے کرنا تھا، تمہاری ماں نے تمہیں کچھ نہیں سکھایا۔ زرینہ کا دل دکھتا لیکن وہ چپ رہتی۔ ایک دن اس نے قرآن کی یہ آیت پڑھی،
اپنے والدین اور بڑے بزرگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب زیادہ آرگیو نہیں کرے گی، اگر کوئی غلط فہمی ہو بھی جائے تو صبر اور دعا سے کام لے گی۔ دھیرے دھیرے ساس بھی نرم ہونے لگیں کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ زرینہ جواب دینے کے بجائے پیار اور عزت دکھاتی ہے۔ مینٹل ہیلتھ اسٹرگلز۔ کبھی کبھی زرینہ کو اینگزائٹی اور اداسی گھیر لیتی تھی۔ دن بھر کی دوڑ، بیماریاں اور کمپیریزن کی وجہ سے وہ خود کو بہت بیکار فیل کرتی۔ اس نے اپنے ہسبینڈ سے کہا، مجھے لگتا ہے میں خود کو کھو رہی ہوں، میں زمانے سے بہت پیچھے ہوں اور سب مجھ سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کے ہسبینڈ نے سمجھایا اور کہا، تم سب سے بڑی عبادت کر رہی ہو، اپنے گھر کو چلانا اور ہمارے لیے اتنے سیکریفائسز کرنا، اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ مت کرو۔ اس کے بعد زرینہ نے اپنے لیے ایک سیلف کیئر روٹین بنایا۔ ہفتے میں ایک دن اسکن کیئر کرتی، تھوڑی بہت واک کرتی، کبھی کبھی اپنی ہابی کو بھی فالو کرتی۔ اس نے سمجھا کہ خود کی کیئر کرنا بھی سنت ہے۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صفائی، اپنے جسم کا خیال رکھنا اور ریسٹ کو بہت ضروری بتایا ہے۔ ویکلی اسلامک روٹین۔ زرینہ نے اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی سنت ہیبٹس ڈال لیں۔ ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھنے لگی۔ گھر میں ایک چھوٹی فیملی حلقہ رکھنے لگی جس میں وہ حدیث ڈسکس کرتے تھے۔ ہر دن ایک نئی دعا یاد کرنے لگی۔ گھر میں خوشی اور شکر کا ماحول بنانے لگی۔ اس روٹین نے اس کی زندگی بدل دی۔ زرینہ کا ٹرانسفارمیشن۔ سمے کے ساتھ زرینہ ایک عام خاتون سے ایک رول ماڈل بن گئی۔ اس نے سمجھا کہ پرابلمز ہمیشہ رہیں گی، کبھی ہیلتھ ایشوز، کبھی فیملی مس انڈرسٹینڈنگز، کبھی فائنینشیل اسٹرگلز، لیکن اصلی بیلنس یہ ہے کہ ہر مشکل کو اللہ کے ساتھ جوڑ کر سالو کرنا۔ وہ کہتی تھی، میں اپنی زندگی کو نماز کے وقت کے آس پاس پلان کرتی ہوں۔ جب نماز ٹائم پر ہوتی ہے، سب کام اپنے وقت پر ہو جاتے ہیں۔ جب دعا دل سے ہوتی ہے تو اللہ راستے آسان کر دیتا ہے، اور جب شکر عادت بن جاتی ہے تو زندگی جنت لگنے لگتی ہے۔ کنکلوژن۔ زرینہ کی کہانی ہمیں ایک سمپل لیکن گہرا سبق دیتی ہے۔ دین اور دنیا کو الگ نہیں کرنا چاہیے۔ ہر کام نیت صحیح ہو تو عبادت ہے۔ چیلنجز کبھی ختم نہیں ہوتے، لیکن صبر، دعا اور چھوٹے عمل انسان کو مضبوط بناتے ہیں۔ عورت کا رول گھر اور سوسائٹی دونوں میں اہم ہے، وہ چاہے ماں ہو، وائف ہو یا ایک انٹرپرینور۔ اس سفر میں زرینہ نے سیکھا کہ اصلی خوشی چیزوں میں نہیں، اللہ کے قرب میں ہے۔